حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. معزز ناظرین، اپنے مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پھر آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اکثر سوالات ہوتے ہیں، لوگ فون پر پوچھتے ہیں، لیکن چونکہ مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساتھیوں کو ہمارے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، تو بہتر سمجھا ہم نے کہ اس مسئلے کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دوں. وہ خاص مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے قسط میں گاڑی خریدنے کا. 2 ویلر ہو 4 ویلر ہو، جب نئی گاڑی ہم خریدتے ہیں تو ایک تو کیش میں اٹھاتے ہیں. کیش میں اگر اٹھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ کیش میں اٹھانے کے لیے سب لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ڈاؤن پیمنٹ دے دیں اور اس کے بعد قسط باندھ لیں اور قسط کے ذریعے سے پیسے دے دیا کریں، چاہے ان کو 4 ویلر لینا ہو یا 2 ویلر لینا ہو. تو کیا قسط کے ذریعے سے گاڑی خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا ناجائز ہے اگر تو اس کی جائز کی کیا شکل ہے، یہ تھوڑا سا آج بتانے کا ارادہ ہے. دیکھیں، یہاں پر ہم 3-4 مسئلے اس بارے میں بتائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری بات کو سنیں، پوری بات کو سمجھیں. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے جو پھیری والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی تھیلے پر برتن، کوکر اور دیگر برتن بیچتے ہیں تو وہ قسط میں سامان گھروں پر دے کر جاتے ہیں اور ہفتے ہفتے وہ پیسے لے لیتے ہیں، کبھی مہینے سے پیسے لے لیتے ہیں. اگر ان سے ہم نقد سامان لیتے ہیں تو مان لو وہ کوکر ہے، پریشر کوکر ہے، وہ 500 روپے کا، اور اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم قسط وار اس کے پیسے آپ کو ہفتے ہفتے بھر دیا کریں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں، پھر یہ کوکر آئے گا آپ کو 600 روپے کا. یہ پھیری والے یا کوئی دکان ہے، نارمل دکان والا ہے، آپ گئے، آپ کو واشنگ مشین چاہیے، آپ کو فریج چاہیے، آپ کو کوئی دوسرا سامان چاہیے، آپ دکان پر گئے، دکان والے نے آپ سے کہا کہ اگر قسط میں، اگر ماہانہ منتھلی آپ اس کی قسط دیں گے، انسٹالمنٹ میں پیسے بھریں گے تو آپ کو یہ ریفریجریٹر، یہ واشنگ مشین یہ مہنگی پڑے گی، اور نقد میں لیتے ہیں تو سستی پڑے گی. یعنی آپ کا اور دکان والے سے ڈائریکٹلی یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ ہوتے ہیں، دکان والا ہوتا ہے، تیسرا بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. تو یہ تو جائز ہے. اس پر ہم مستقل ایک ویڈیو بھی بنا چکے ہیں جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ نقد الگ بھاؤ اور ادھار کا الگ بھاؤ یہ جائز ہے. یہ بنا چکے ہیں ویڈیو. اس لیے بہرحال یہ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کو سن کر آپ یہ کہیں گے کہ جب شو روم پر ہم دکان پر جاتے ہیں گاڑی لینے کے لیے، وہاں بھی تو یہی ہوتا ہے، ہم ایک بیٹھک میں سودا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سامنے شو روم والا ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ گاڑی آپ کیش میں لوگے تو یہ گاڑی آپ کو 70,000 کی پڑے گی، اور اگر آپ قسط میں لیتے ہو تو یہ گاڑی آپ کو 80,000 85,000 کی پڑے گی. یہاں بھی تو جائز ہونا چاہیے. لوگ ایسا کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. ہم ان سے یہ کہیں گے کہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ پھیری والوں سے یا دکان والوں سے سامان قسطوں میں مہنگا لینا وہ الگ مسئلہ ہے، اور شو روم پر گاڑی خریدنے کا، کار خریدنے کا، 2 ویلر ہو 4 ویلر ہو، اس کا الگ مسئلہ ہے. دونوں میں فرق ہے. پھیری والوں سے لینا جائز ہے، لیکن ان گاڑیوں کو شو روم سے لینا جائز نہیں ہے. اس طریقے سے کیوں جائز نہیں ہے، تھوڑا اس کو ذرا سمجھیں. جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر ہم اور شو روم والا صرف نہیں ہوتے ہیں، یہاں پر تیسرا ایک شخص ہوتا ہے جو فائنینسر ہوتا ہے، فائنینس کرتا ہے گاڑی کو. وہ بینک والا ہوتا ہے، وہ بیمہ کمپنی والا ہوتا ہے، یا اور بھی فائنینس کمپنی والا ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے. یعنی یہاں 3 لوگ ہوتے ہیں. یہاں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو فائنینس کمپنی والا ہے وہ نقد پیسے پورے ادھر ادا کر دیتا ہے، شو روم والے کو پورے پیسے دے دیتا ہے، اور ہمارے نام کا لون جاری کرتا ہے. یعنی ہم کو وہ سود پر پیسے دیتا ہے، گویا کہ ہماری طرف سے پیسے دے دیے اس نے شو روم والے کو، اور ہم سے وہ سود ملا کر مہینہ مہینہ ہم سے وصول کرتا ہے. تو یہ کیسے درست ہوگا؟ گویا کہ اگر وہ 70,000 کی کیش میں گاڑی ہے اور اگر قسطوں میں 85,000 کی پڑ رہی ہے تو گویا ہم 15,000 روپے سود بھر رہے ہیں اس فائنینس کمپنی کو. شو روم والوں کا، فائنینس کمپنی والوں کا، ہمارا یہ 3 کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. اس میں دوسری قباحت ہے، اور ایک دوسری برائی وہ یہ ہے
کہ اگر وقت پر ہم نے قسط نہیں بھری تو ان کے معاہدے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ قسط چوک گئے تو آپ کو پینلٹی لگے گی، آپ کو جرمانہ لگے گا، آپ پر پیسے بڑھ جائیں گے. تو یہ قسط چوکنے پر 2-4 دن، مہینہ بھر، 8 دن جو آگے بڑھ گئے ہماری تاریخ سے، اس میں جو اوپر وہ پیسے لے رہے ہیں، پھر یہ بھی تو سود ہو رہا ہے. ایک تو یہ برائی ہے، اور دوسرے وہ فائنانس کمپنی کو ہم جو سود دے رہے ہیں وہ برائی ہے. یہ 2 قباحتیں ہیں اس کے اندر. اس وجہ سے قسط میں گاڑی لینا، چاہے 2 ویلر ہو 4 ویلر ہو، یہ جائز نہیں ہے. فتاوا کی کتابوں میں دارالعلوم دیوبند کے کئی فتاوا آپ ویب سائٹ پر سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گے. کئی فتاوا آپ کو مل جائیں گے کہ اس کو علماء نے بالکل ناجائز قرار دیا ہے. البتہ اس میں ایک جائز شکل ہے، وہ یہ ہے، اس کی جائز شکل لینے کی 2 صورتیں ہیں اس کی. ایک تو یہ کیا جائے کہ ہم نئی گاڑی نہ خریدیں، ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لیں. الحمدللہ بہت ساری سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں مل جاتی ہیں، صاف ستھرا کام ہو جائے گا، کوئی حرج ہی نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ ہم کسی پیسے والے شخص کو ہم تیار کریں کہ تم کیش میں گاڑی خرید دو. وہ گاڑی خرید لے، وہ 70,000 میں کیش میں گاڑی خرید لے، اس کے نام سے خرید لے، وہ گاڑی اس کے پاس آ گئی. اب وہ گاڑی ہم اس سے 80,000 میں، 85,000 میں، 90,000 میں، 1 لاکھ میں، جتنے میں ہمارا سودا ہو جائے خرید لیں اور اس کی قسط باندھ لیں اور قسط میں اس کو پیسے دیا کریں اس شخص کو جو گاڑی کا مالک بن چکا ہے. دنیا میں ہوتا ہے نا، آپ کپڑا لاتے ہیں 100 روپے کا 150 میں بیچتے ہیں، وہ 70,000 میں گاڑی خرید کے لایا نقد اور ہم کو ادھار مہنگی بیچ دی، تو کیا حرج ہے؟ جائز ہے. دنیا میں کئی معاملات ہو رہے ہیں ایسے. یہ جائز شکل ہے. یا تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدیں یا یہ والی شکل اپنائیں، کسی بندے کو تیار کر کے آپ اس طرح کریں. یہ مسئلہ اس طرح آپ کے سامنے مناسب سمجھا کہ تھوڑی اس کی وضاحت کروں. دیکھو اس میں دوسری بات ایک اور ہے. ایک شخص ہے جو قسطوں میں گاڑی لے آیا ہے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، بعد میں پتا چلا وہ قسط بھر رہا ہے. ٹھیک ہے، جتنی جلدی ہو سکے وہ قسط ساری کی ساری بھرنے کی کوشش کرے تاکہ سود اس کو کم سے کم لگے اور اللہ سے معافی مانگ لے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے لے کر آیا ہے قسطوں میں گاڑی، اور مان لو اس نے 2 سال کی قسط باندھی تھی اپنی، ہر مہینے وہ پیسے بھر رہا تھا. 6 مہینے اس نے پیسے بھرے، پھر اس کے پاس پیسے بھرنے کی طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، یا گاڑی اس کو نہیں جمی، پھر اسے کسی دوسرے نے خریدا اس سے، اور دوسرے نے اس سے اس طرح خریدا، وہ گاڑی اس طرح خریدی کہ گاڑی لے لی، تھوڑے بہت پیسے اس کو دے دیے، اور جو بینک میں وہ قسط بھر رہا تھا وہ قسطیں اپنے ذمے لے لی، اور قسط اب یہ بھر رہا ہے گاڑی جس نے خریدی ہے اس سے، دوسرا خریدار جو ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. جس طرح وہ سود بھر رہا تھا آپ سود بھر رہے ہو، گناہ میں تو آپ بھی شریک ہو گئے. ہاں اگر کوئی شخص اس طرح معاملہ کرے کہ اس کو پیسے یکمشت دے دے، ٹوٹل پیسے دے دے اس کو اور گاڑی لے لے، اور وہ قسط بھرتا رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں گنجائش نکل جائے گی، کوئی حرج نہیں. لیکن پھر اس میں دقت یہ ہوگی کہ اس نے وقت پر نہیں بھری تو مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے سہولت اور بہتری اسی میں ہے کہ یا تو آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدیں یا آپ کسی تیسرے شخص کو تیار کریں، وہ گاڑی لے لے کیش میں اور آپ کو ادھار دے دیں. یہ کچھ مسائل تھے اس کے جو مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. کم سے کم میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تو حاصل ہو جائے گا کہ جو ہمارے ویڈیو دیکھنے والے ساتھی ہیں وہ کم سے کم کسی عالم صاحب کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش تو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے.